عید منانے سے لے کر عید گزارنے تک کا جو سفر تھا وہ بہت دیکھنے میں لمبا لگتا ہے، لیکن سوچنے میں بیٹھو تو بہت چھوٹا سفر لگتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کل کی بات تھی، کل کا دن تھا جب میں، امی اور چھوٹی بہن اور بھائی ہم لوگ اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے اور ہم لوگ اکٹھی عید مناتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک نئے اور خوبصورت ولاگ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ عید ولاگ ہے اور بہت سے کمنٹ آ رہے تھے اور کہ آپ کا عید ولاگ کب آئے گا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جو ویور ہیں وہ میری عید ولاگ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب میں ایڈیٹنگ کے لیے بیٹھی تو میں نے کہا میں اپنی ویور کو عید ولاگ میں کیا دکھاؤں، کیونکہ ہماری جو عید تھی وہ عام دنوں کی طرح ہی گزری ہے۔ زید کی ڈبل ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور ان کو چھٹی نہیں تھی، اور میں روٹین کی طرح جو ہے نا صبح اٹھی ہوں، نماز پڑھی ہے، پھر زید کے لیے ناشتہ بنایا ہے، اور پھر زید ڈیوٹی پہ چلے گئے تھے اور میں اپنے روٹین کے کاموں میں شروع ہو گئی تھی۔ ہاں، اگر صرف اس وقت مجھے لگا عید ہے کہ جب قربانی کا گوشت آیا۔ میں نے خود تو قربانی نہیں کی تھی، میری سسٹر نے قربانی کی تھی، اور وہ حصہ ادھر پاکستان میں ہی ڈالتی ہے اور میرے گھر میں ہی ڈالتی ہے، تو پھر وہ والی قربانی جب ہمارے گھر آئی پھر مجھے تھوڑا بہت لگا کہ آج واقعی عید ہے۔ عید جو ہوتی ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے، جب اپنے بندوں سے دور ہو جاتے ہیں پھر وہ ہوتا ہے، پھر آخر میں میاں بیوی رہ جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچے میرے ہیں نہیں کہ میں ان کے ساتھ عید مناؤں، اور جو میرے ہسبینڈ تھے ان کی ڈبل ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، تو پھر آپ بتائیں کہ پھر میری عید کیسی ہوگی۔ آپ لوگ سوچیں اور جو ہے نا اس پہ غور کریں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میری عید کیسی گزری تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے، اتنا اچھا گھر دیا ہے، اتنا اچھا شوہر دیا ہوا ہے، اللہ نے سب سے بڑی بات ہے سکون دیا ہے، اور میری جو ہر دن ہے وہ عید ہی عید ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جو ہے نا کبھی بھی میں نے اللہ سے گلہ نہیں کیا ہے، کبھی بھی اس بات پہ خفا نہیں ہوئی ہوں۔ لیکن عید کا دن جو ہوتا ہے وہ لڑکیوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ عید کے دن ان کو میکہ بہت یاد آتا ہے، انہیں اپنے امی ابو بہت یاد آتے ہیں، انہیں بہن بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی سی عمل ہے کہ جو ہے نا بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی جس ایج کی بھی ہوں، چاہے ان کی ابھی شادی ہوئی ہو، چاہے ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا ہو، چاہے وہ 30 کے ایج میں گزری ہوں یا 40 ابو ہو جائیں، لیکن ان کے لیے میکے کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی ایک جیسی رہتی ہے، وہ ایک جیسا ہی سوچتی ہیں میکے کے بارے میں۔ حالانکہ ہماری دیکھا جائے تو امی جو تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی 80+ ایج ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی جب اپنے میکے کا ذکر کرتی تھی تو ایسی ہی کرتی تھی جیسے ایک 16 سال کی بچی ہو یا 18 سال کی بچی ہو اور جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور وہ اپنے میکے کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری امی بھی میکے کا ذکر کرتی تھی۔ ناشتہ کیا، زید تو ڈیوٹی پہ چلے گئے تھے، ان کے لیے سوکھی روٹی بنائی تھی اور ساتھ چائے بنائی تھی، اپنے لیے پراٹھا بنایا تھا اور اس پہ مکھن ڈال کے کھایا ہے، کیونکہ کچھ تو پتہ چلے کہ آج عید ہے، کچھ اسپیشل تو ہونا چاہیے، تو میں نے اس کو اسپیشلی کرنے کے لیے مکھن ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے پورے گھر کی صفائی کی ہے۔ اسٹل پانی کا مسئلہ چل رہا ہے اور بہت پریشان ہے کہ اس پانی کے مسئلے کا حل کیا نکلے گا۔ آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ میرے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ مجھے یہ گھر بہت پسند ہے، میں اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں۔ یہاں آ کے زید کی طبیعت بہت ٹھیک ہوگی، کیونکہ زید کو جو مسئلہ ہے اس کے لیے ایسا کھلا گھر ہی بہتر رہتا ہے تاکہ وہ کھل کے سانس لے سکے۔ لیکن یہ کہ اگر اسٹل پانی کا مسئلہ رہا تو پھر ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے اگلا قدم کون سا اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے۔ کرائے کے گھروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اگر ایک سہولت ہوتی ہے تو دوسری نہیں ہوتی ہے۔ جو دوسرا گھر تھا وہاں پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، وہاں نہ بجلی کا مسئلہ تھا، نہ گیس کا مسئلہ تھا، نہ پانی کا مسئلہ تھا، لیکن وہاں پہ ہم سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ زہید کی طبیعت بہت خراب تھی، اور جب سے اس گھر میں ہم گئے تھے زہید کی طبیعت بگڑتی بگڑتی بہت بگڑ گئی تھی۔ تو پھر جب یہاں آئے ہیں تو یہاں اب باقی سہولتیں تو ہیں، تو اب پانی کا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ بورنگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں، اور جو لائن کا پانی آتا ہے وہ آج کل نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ صفائیاں وغیرہ میں کر گئی تھی، پھر اس کے بعد گوشت آ گیا تھا، پھر ہم لوگوں نے گوشت سنبھالا، اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی، بس بنائی تھی، لیکن یہ کہ مجھے پتہ نہیں چلا ہے، مجھ سے اکثر ویڈیو جو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ کچھ پک تھی جو میں نے سسٹر کو بھیجی تھی تو وہی میں نے اس میں شامل کر لی، اور اس کے بعد پھر میں نے کپڑے گوشت کو سنبھال کے پھر میں نے کپڑے پہنے اور فریش ہوئی ہوں۔
یہ جو ہے نا زور کی نماز کا ٹائم تھا، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں کچن میں آئی ہوں، پھر میں نے چولہے کے اوپر یہ جو ہے نا فائل پیپر ڈال دیے، کیونکہ جو اس طرح کی قربانی والی جو عید ہوتی ہے اس میں چولہے بہت بری طرح خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم بہت ہیوی کوکنگ کرتے ہیں، کبھی ہم ہڈیاں ابال رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم لوگ گوشت کو جو ہے نا بھون رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کے کام میں جو ہوتا ہے وہ چولہا خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ہمیشہ ایسے ہی کیا کریں، فائل ورک ڈال دیا کریں، اس سے پھر چولہا جو ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ دن تو میرا گزر گیا تھا، یہ اب شام کا ٹائم ہے اور میں کوکنگ کرنے لگی تھی زید کے لیے، کیونکہ ان کی جو ہے نا 8:30 بجے چھٹی ہونی تھی، انہوں نے گھر آنا تھا۔ ویسے ہمارا کھانا جو تھا وہ باجی کے گھر تھا، لیکن ہم باجی کے گھر نہیں جا سکے کیونکہ ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا تھا، پھر مجھے کوکنگ گھر میں ہی کرنی پڑی ہے اور پھر ہم وہاں پہ نہیں جا سکے۔ اور ساتھ میں یہ بنا رہی ہوں، ایک تو میں بیف کڑھائی بنا رہی ہوں، ساتھ میں جو ہے نا نمکین گوشت بنا رہی ہوں، بالکل تھوڑا سا بنا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اب اس طریقے سے گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو نمکین گوشت ہے یہ میری امی بناتی ہوتی تھی، تو یہ امی چربی میں بناتی ہوتی تھی، جتنی بھی چربی کی بوٹیاں ہوتی تھی وہ ڈالتی تھی، بیچ میں گوشت ڈالتی تھی اور بہت بڑی کڑھائی میں جو ہے نا اس کو بنا کے رکھ دیتی تھی، اور یہ ہفتہ ڈیڑھ جو ہے نا اس کے خراب نہیں ہوتا تھا اور یہ ہمارے پڑا ہوتا تھا۔ جب ہمارا دل کرتا تھا ہم بیچ میں سے تھوڑا سا گوشت نکال لیتے تھے اور اسے چولہے پہ گرم کر کے تو کھا لیتے تھے۔ یہ ہمارے گھرانے کی فیوریٹ ڈش ہے، ہم لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو اس طرح نہیں بناتے ہیں، عام کوکنگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر 3 دن نمکین گوشت ڈیلی بنتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ عید کے بعد بھی کبھی کبھار اگر فریج میں گوشت پڑا ہے تو بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو گوشت ہے ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور سب بہن بھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ امی بنایا کرتی تھی، امی کے بعد پھر ہم لوگوں نے بھی یہی بنانا شروع کر دیے تھے، تو ہمارے جو جتنی بھی بہنیں ہیں ان کے گھر یہ نمکین گوشت لازمی بنتا ہے اور بہت شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا نمکین گوشت بنایا ہے، بالکل تھوڑا سا بنایا ہے، اور ساتھ پھر میں نے جو ہے نا بیف کڑھائی بنا لی تھی، ساتھ وہ مہمان بھی آئے ہوئے تھے تو اور ساتھ میں اور زید بھی تھے، پھر ہم لوگوں نے یہ بنائی اور پھر یہ بہت مزے کا بنتا ہے۔ آپ لوگ اس ڈش کو لازمی ٹرائی کریں، یہ بہت مزے کا بنتا ہوتا ہے۔ بس اس طرح ہمارا جو دن تھا وہ عید والا دن جو بہت اہم دن ہوتا ہے وہ عام دنوں کی طرح ہی گزر گیا ہے، لیکن بہت اچھا گزرا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، اللہ کا شکر ہے کہ جو دن بھی ہمارا گزرتا ہے وہ اچھا ہی گزرتا ہے، اس میں بہن بھائی نہیں ہوتے، ماں باپ نہیں ہوتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ سکون ہوتا ہے۔ جو سکون ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو سکون ملا ہوا ہے تو پھر آپ کوئی بھی گلہ شکوہ نہ کہ ہاں، یاد کرنا فطرتی عمل ہے، بہن بھائیوں کو بندہ یاد کرتا ہے، بندہ وہ عیدیں بھی یاد کرتا ہے جس عید میں ہم سب بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور ہم جو بہن بھائی تھے، میری 2 بہنیں اس وقت شادی شدہ تھیں، اور میری بڑی باجی کے 3 بچے تھے اور 4 بچے تھے سوری، اور چھوٹی باجی کے جو تھے نا وہ 3 بچے تھے جس باجی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور یہ عید پہ ہمارے گھر اکٹھے ہوتے تھے، اور ہمارے گھر ایک میلے والا سما ہوتا تھا، کیونکہ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے تھے تب آتے تھے، پھر کرتے کرتے یہ لوگ بڑے ہو گئے، پھر کچھ بیچ میں بچوں کے ماں باپ بن گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسی طرح عید منانے ہمارے گھر آتے تھے جیسے پہلے دن سے عید منانے آتے ہیں، اور کافی عرصہ اس طرح ہماری یہ روٹین چلتی رہی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ ہمارا گھر ہی ختم ہو گیا ہے اور وہ عیدیں بھی ختم ہو گئیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، سکون سے ہیں، اور یہی بہت بڑی بات ہے کہ سب خوش اور سکون سے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے بہن بھائی اپنے گھروں میں خوش ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے کہ انسان کے پاس بہت ساری دولت ہو تو وہ خوشی ہوتی ہے، ویسے بھی اگر گھر میں سکون ہے اور خوشی ہے تو بس وہی سب سے خوشی ہے۔ دولت تو نصیب کے حساب سے ملتی ہے، کسی کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے، کسی کے نصیب میں کم ہوتی ہے، لیکن جو سکون ہوتا ہے وہ ہر گھر میں نہیں ہوتا ہے، وہ نصیبوں والے گھر میں ہوتا ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے۔ نہیں تو دولت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے، لیکن سکون جو ہوتا ہے وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں پہ میرا بیف جو کڑھائی ہے وہ بہت مزے کی تیار ہو گئی ہے، اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کر کے کھانا کھایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں اور زہید باجی کو عید ملنے گئے تھے، اور پھر کافی دیر بعد ہم لوگ واپس آئے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے پھر صبح اٹک بھی جانا تھا۔ پھر دوسرے دن میں اور جو بھائی ہیں ہم لوگ اٹک گئے تھے، کیونکہ میری امی کی قبر بھی اٹک میں ہے، میرے سب بہن بھائیوں کی قبر اٹک میں ہے، کیونکہ ہم لوگ اٹک کے رہنے والے ہیں، تو پھر ان کی جو قبریں ہیں وہ بھی اٹک میں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ شروع سے ہم لوگ وہیں پہ آباد ہیں۔ وہ ہمارا آبائی گاؤں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ شروع سے وہیں پہ رہتے ہیں، پلے بڑے وہیں پہ ہیں، تو اس لیے ہم لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہم اٹک کے رہنے والے ہیں۔ حالانکہ ہم اٹک کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا بہت کافی عرصہ اٹک میں گزرا ہے، تو اب تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اٹک کے ہی ہم، اٹک ہمارے لیے بنا ہوا ہے اور ہم اٹک کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے نا اٹک سے دور ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ہم جب بھی جاتے ہیں وہاں کی گلیوں میں، بازاروں میں
सड़कों में, मतलब हर चीज़ में हमारी याद बिखरी होती है। हमें पता होता है कि इस टाइम यहाँ से हम गुजरे थे, ये हमारा स्कूल था, ये हमारा कॉलेज था, यहाँ हम बाज़ार आया करते थे। फिर हम भाई के घर आए हैं और जो अम्मी अबू की कब्र है वो भाई के घर के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे आए हैं। मेरी अम्मी अबू की कब्र बिल्कुल इकट्ठी बनी हुई है और एक साइड पे मेरी अम्मी की कब्र है, दूसरी साइड पे मेरे अबू की कब्र है। ये दोनों कब्रें इकट्ठी हैं। हम लोग यहाँ पे आए, दुआ करने आए। और अक्सर जो अबू की कब्र पे आते होते थे तो अम्मी अक्सर कहती होती थी कि ये अबू की कब्र के पास बहुत सी जगह खाली है। तो ये नहीं पता था कि अम्मी की जो कब्र है वो यहीं पे आ जाएगी। ये बहुत दुख वाला मामला होता है कि जो है ना, ईद के दिन एक लड़की का मेका नहीं होता है और वो अपने माँ बाप को कब्रिस्तान मिलने जाती है। अल्लाह सब के मेकों को आबाद रखे। बस हमने अम्मी अबू की कब्र पे दुआ की और फिर हम लोग अपनी बाजी के घर चले गए थे। उस बाजी के घर जिसका मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ, जिनकी डेथ होगी। इनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में सेटल है और जो बिनोई है वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ इधर रहते हैं। उनकी वाइफ बहुत अच्छी है और ये उनके अच्छे होने का सबूत है कि आज हम ईद के दूसरे दिन उनके घर खाने पे इनवाइटेड हैं और उन्होंने हमारी बहुत इज़्ज़त की है। उन्होंने किसी चीज़ की कमी की ज़रूर महसूस हमें नहीं होने दी है कि हम लोग इस वक्त अपनी बाजी के घर हैं या नहीं। उसे हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया है और बहुत यहाँ पे हम लोगों ने इंजॉय किया है। और देखें, मेरी बाजी का घर, हर चीज़ उधर रहेगी लेकिन मेरी बाजी नहीं है। इसलिए चीज़ों की कदर ना किया करें, चीज़ों को संभाल के ना रखिया करें, इंसान की कदर किया करें। इंसान चले जाते हैं, बाजी चली गई, अम्मी चली गई, अब्बू चले गए और हम लोगों ने भी जाना है और बहुत जल्दी हम लोग भी चले जाएंगे और उनको मिल लेंगे। लेकिन ये चीज़ें, ये दीवारें, ये सारा कुछ इधर रह जाएगा। इसलिए अपने जितनी भी इख्तलाफात हैं उनको भूल के एक दूसरे की जो है ना कदर किया करें, इज़्ज़त किया करें। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, ईद व्लॉग, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।